بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُوا فِيهَا وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَن نُّؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَىٰ مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ سَيُصِيبُ الَّذِينَ أَجْرَمُوا صَغَارٌ عِندَ اللَّهِ وَعَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا كَانُوا يَمْكُرُونَ. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قابل احترام بزرگوں اور عزیز دوستوں اور ریسیور سے سننے والی میری معزز ماں بہنوں، سورہ انعام کی آیت نمبر 122 سے 124 پڑھی گئی ہے، 122 سے 124 تک. پہلے آیت کا ترجمہ دیکھتے ہیں. بھلا وہ شخص جو مردہ تھا سو ہم نے اس کو زندہ کر دیا اور ہم نے اس کے لیے نور بنا دیا، جس نور کو لیے وہ چلتا ہے لوگوں میں. اس کا حال اس کے برابر ہو سکتا ہے جو تاریکیوں میں، اندھیروں میں، ظلمات میں پڑا ہو، کہ جن تاریکیوں سے وہ نکلنے والا نہیں ہے. اسی طرح مزین کر دیا گیا کافرین کے لیے وہ جو کچھ بھی کیا کرتے تھے. یہ تو آیت کا ترجمہ ہوا. علامہ بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے معالم التنزیل میں اور علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی جلالین شریف میں پہلے حصے میں اس آیت کا شان نزول یہ بیان کیا کہ یہ آیت خاص دو شخصوں کے بارے میں نازل ہوئی. نزل فی حمزہ و عمر و عمار و بلال رضی اللہ تعالی عنہم و ابی جہل. یعنی دو خاص شخص حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ابو جہل. واقعہ یہ ہوا کہ ایک مرتبہ ابو جہل نے احمد مجتبی محمد مصطفیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر گھوڑے کی لید پھینکی. گھوڑے کی جو ہگار ہے وہ آپ پر پھینکی. حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت تک مسلمان ہوئے نہیں تھے. وہ کمان لے کر شکار کو نکلے ہوئے تھے. ان کو معلوم ہوا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور
غصے سے آگ بگولا ہو گئے اور اپنی کمان تان لی اور کھینچ لی. کس پر؟ ابو جہل پر. ابو جہل عاجزی کرنے لگا اور کہنے لگا کہ آپ دیکھتے نہیں کہ آپ کا بھتیجا یہ عجیب باتیں کرتا ہے، نئے دین کی باتیں کرتا ہے، ہمیں بے وقوف بناتا ہے، الیاذ باللہ، ہمارے بتوں کی مخالفت کرتا ہے اور ہمارے باپ دادا کی مخالفت کرتا ہے. یہ باتیں کہی. تو حمزہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے. حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم سے بڑھ کر بے وقوف کون ہوگا کہ جو ایک اللہ کو چھوڑ کر کے کئی ایک معبودوں کی پرستش اور پوجا کرتے ہیں، اور اسی وقت آپ نے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، یہ شہادت دی اور کلمہ پڑھا اور مسلمان ہوئے. یہ آیت نازل ہوئی. اومن کان میتا، جو مردہ تھا، مطلب کافر مردہ ہے اور کفر ایک قسم کی موت ہے، اور مومن زندہ ہے اور ایمان ایک قسم کی زندگی ہے. اومن کان میتا، بھلا وہ جو مردہ تھا یعنی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، فاحییناہ، ہم نے اس کو زندہ کر دیا، یعنی ایمان، اسلام، خدا کی ذات پر ایمان دے دیا. وجعلنا، اور اس نور کو لے کر کے وہ لوگوں میں چلتے ہیں، یعنی نور اسلام کا، نور ایمان کا، نور اللہ پر ایمان لانے کا، اس کو لیے چلتے ہیں لوگوں میں. کمم مثلہ، اس کا حال اس کے برابر ہو سکتا ہے جو تاریکیوں میں پڑا ہو. کون؟ ابو جہل، جو تاریکیوں میں پڑا ہے، کفر کی تاریکیوں میں، ظلم کی تاریکیوں میں، شرک کی تاریکیوں میں اور اندھیروں میں پڑا ہے. لیس بخارج منہا، اور ایسا اندر پڑا ہے کہ اس سے وہ نکلنے والا نہیں ہے. تو ابو جہل اور حمزہ یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ظاہر بات ہے نہیں. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو جہل یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں. عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو جہل یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو جہل یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں. 100 ابو جہل ہو جائے تب بھی ایک بلال کا مقابلہ نہیں ہو سکتا. ایمان کا پاور ہے، ایمان کی قوت، ایمان کی طاقت ہے. کذالک، آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اسی طرح مزین کر دیا کافرین کے لیے جو وہ کرتے تھے. جیسے ایمان والوں کے لیے ایمان کو مزین کر دیا ہے، طاعت اور عبادت کرنے والوں کے لیے طاعت اور عبادت کو مزین کر دیا ہے کہ جب وہ طاعت کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں تو ان کو مزہ آتا ہے، لطف آتا ہے. غالباً سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ یوں فرمایا کرتے تھے کہ نحن فی لذۃ لو علم الملوک لجادلونا بالسیوف، ہم ایسے مزے میں ہیں، ایسی لذت میں ہیں کہ اگر اصحاب اقتدار لوگوں کو اور بادشاہ لوگوں کو معلوم ہو جائے تو وہ ہم سے جھگڑے، تلواروں کے ذریعے جھگڑا کریں. کہ یہ لذت آتی ہے کہاں سے، یہ سکون آتا ہے کہاں سے، یہ چین آتا ہے کہاں سے. تو کہا کہ جیسے ایمان والوں کے لیے ان کا ایمان مزین کر دیا گیا، ان کی طاعت، ان کی عبادت، ان کی تلاوت، ان کا ذکر، یہ ساری چیزیں ان کے لیے مزین کر دی گئی کہ وہ کرنے میں ان کو مزہ آتا ہے، لطف آتا ہے. اور کسی ایک دن اگر وہ معمول چھوٹ گیا، وہ نہ ہوا تو بے چینی رہتی ہے کہ آج میرا کام ادھورا رہ گیا. اور معمول پورا ہو جاتا ہے تو ایک سکون محسوس ہوتا ہے. تو جیسے ان کے لیے یہ ساری چیزیں مزین کر دی گئی ہے، ایسے ہی کافرین کے لیے کفر کے کام، ظلم کے کام مزین کر دیے گئے.
وہ اس کو اچھا سمجھتے ہیں، ظلم کے کام کو، کفر کے کام کو، ان کو اسی میں مزہ آ رہا ہے۔ فَأَمَّا مَنْ آتَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، جس نے دیا، تقوی اختیار کیا، سچی بات کی، اچھی بات کی، تصدیق کی، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، تو ہم اس کے لیے وہی راستے آسان کر دیتے ہیں۔ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ، جس نے بخل کیا، یعنی راہ خدا میں اور طاعت خداوندی میں اپنے مال کو خرچ نہیں کیا، وَاسْتَغْنَى، اور مستغنی ہوا، بے پرواہ ہوا، مالداری کی وجہ سے اس کے اندر غنا آ گیا، وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى، اور بھلی بات کو اس نے جھٹلایا، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى، تو ہم اس کے لیے وہ جو حقیقت میں ایمان اور اسلام کی نسبت سے اسرا ہے، مشکل ہے، لیکن اب وہی کام اس کے لیے آسان کر دیں گے۔ تو اسی طرح مزین کر دیا کافرین کے لیے وہ کام جو وہ کیا کرتے تھے۔ آگے کیا آیا؟ اسی طرح ہم نے کر دیے ہر بستی میں وہاں کے مجرمین، بڑوں کو وہاں کے مجرمین، تاکہ وہ اس میں مکر کرے۔ کس چیز کی سازش، کس چیز کا مکر؟ اسلام سے روکنے کا، ایمان سے روکنے کا، لوگوں کو ہدایت پر آنے سے روکنے کا۔ اور یہ مکر نہیں کرتے مگر اپنی ذات کے ساتھ، اور وہ سمجھتے نہیں ہیں۔ علامہ بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے لیمکروا فیہا کے ماتحت یہ بات تحریر فرمائی کہ کفار قریش اور مشرکین مکہ نے مکۃ المکرمہ کے اندر جتنے بھی راستے آتے تھے، ان راستوں پر 4 بندوں کی جماعت بٹھا دی، گروپ بٹھا دیا۔ تو باہر سے کوئی بھی آتا تو اس کو یہ گروپ کہتا کہ فلاں شخص، یعنی اعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے دور رہنا، وہ جادوگر ہے، ان کو قریب نہیں آنے دیتے تھے۔ یہ کام تھا ان کا۔ اور یہ اللہ کا عجیب نظام ہے میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، کہ ہر آبادی کے اندر، ہر کمیونٹی کے اندر جو برسر اقتدار ہوتے ہیں، صاحب اقتدار ہوتے ہیں، چودھری قسم کے لوگ ہوتے ہیں، سردار قسم کے لوگ ہوتے ہیں، وہی مجرم ہوتے ہیں۔ اور وہ جیسے خود ہدایت پر نہیں آتے، دوسروں کو بھی ہدایت پر نہیں آنے دیتے۔ وہ جیسے حق بات کو قبول نہیں کرتے، دوسروں کو بھی حق بات قبول کرنے نہیں دیتے، وہ رکاوٹ بنتے ہیں، مانع بنتے ہیں۔ یہ پہلے سے چلا رہا ہے۔ ہرقل اور ابو سفیان کے درمیان بہت لمبا کنورسیشن، بخاری شریف میں 2 یا 3 جگہ پر یہ روایت آئی ہے، بڑی لمبی حدیث ہے، ایک مرتبہ جمعے کے اندر شاید بیان بھی کی ہے۔ تو اس میں ایک سوال ہرقل نے ابو سفیان سے یہ کیا کہ ان کی اتباع کرنے والے ضعفاء ہیں یا بڑے لوگ ہیں، پیسے والے؟ تو ابو سفیان نے جواب دیا، ابو سفیان اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، ابو سفیان نے جواب دیا کہ ضعفاء۔ تو پھر ہرقل نے تائید کی کہ کذالک الرسل، کذالک اتباع الرسل، رسول کے جو تابعدار ہوتے ہیں شروع میں وہ ایسے ہی ہوتے ہیں۔ اسی لیے تو حضرت نوح علیہ السلام پر جب لوگ ایمان لائے تو ایمان لانے والوں کے بارے میں دوسرے لوگوں نے، یعنی کافروں نے تانا دیا تھا نا کہ ما نراک الا بشرا مثلنا، ہم تمہیں ہمارے جیسا انسان دیکھتے ہیں، کوئی خصوصیت آپ میں ہے نہیں۔ وما نراک اتبعک الا الذین هم اراذلنا بادی الرأی، اور ہم نہیں دیکھتے مگر یہ کہ آپ کی اتباع کی ہے ان لوگوں نے جو ہم میں رذیل قسم کے ہیں، ذلیل قسم کے ہیں، جو بیچارے مالی اعتبار سے کمزور ہوتے ہیں، خاندان کے اعتبار سے کمزور ہوتے ہیں۔ تو کہا کہ آپ کا اتباع تو رذیل لوگوں نے کیا ہے، الیاذ باللہ، جو سرسری رائے رکھنے والے ہیں، یعنی بصیرت بھی نہیں ہے ان کے اندر، سمجھ بوجھ بھی نہیں ہے،
اور سطحی سمجھ، سطحی فہم رکھنے والے، ایسے لوگوں نے آپ کی اتباع کی ہے۔ واتبعک الارذلون، دوسری جگہ پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کی پیروی کی ارذلون نے۔ تو ارذل کی جمع سالم بھی آتی ہے اور جمع مکسر بھی آتی ہے۔ بہرکیف تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اسی طرح ہم نے کیا ہر بستی میں بڑوں کو وہاں کے مجرم کو بڑا بنا دیا، بڑے لوگوں کو وہاں کے مجرم بنا دیا تاکہ وہ اس میں مکر کرے، سازشیں کرے ایمان سے روکنے کی، اسلام سے روکنے کی، اور ایسا کر کے وہ خود اپنا ہی نقصان کرتے ہیں اور اس نقصان کو وہ سمجھتے بھی نہیں ہیں۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، اللہ اور ایمان والوں کو دھوکہ دیتے ہیں، حالانکہ وہ نہیں دھوکہ دیتے مگر اپنے آپ کو، اور اپنے آپ کو جو دھوکہ دے رہے اس کا ان کو احساس اور شعور بھی نہیں ہے۔ آگے کی آیت، اور جب ان کے پاس کوئی نشانی آتی ہے تو وہ کہتے ہیں ہرگز ہم ایمان نہیں لائیں گے یہاں تک کہ ہم دیے جائیں ایسا ہی جیسے کہ اللہ کے اور رسول دیے گئے۔ اللہ بہتر جانتا ہے جہاں اپنی رسالت کو رکھے، کس کو رسول بنانا ہے، کس کو نبی بنانا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ ان قریب پہنچے گا ان لوگوں کو جنہوں نے جرم کیا یعنی گناہ کیے، کیا پہنچے گی؟ ذلت، رسوائی اللہ کے یہاں، اور سخت عذاب۔ کیوں؟ بمکرہم، ان کے مکر کی وجہ سے، ان کی سازشوں کی وجہ سے۔ اس آیت میں ولید ابن مغیرہ اس کی جہالت کی تردید کی گئی ہے، اور دوسرے قول کے مطابق ابو جہل کی جہالت کی تردید کی گئی ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رسالت اور نبوت کا دعویٰ کیا اور قرآن کریم اپنے اوپر نازل کیے جانے کا دعویٰ کیا اور ان کو صحیح بات بتلائی، تو ولید ابن مغیرہ یہ کہنے لگا کہ اگر یہ نبوت کوئی اچھی چیز ہوتی تو پہلے ہمارے پاس آتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں عمر میں بھی بڑا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور مال میرے پاس زیادہ ان کے مقابلے میں۔ مال کو معیار بنایا اور عمر میں بڑے ہونے کو معیار بنایا، اور یہ عام کافرین کہتے تھے، جس کو سورہ احقاف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا لَوْ كَانَ خَيْرًا مَا سَبَقُونَا إِلَيْهِ۔ کافرین کہتے ہیں ایمان والوں سے کہ اگر یہ دن بہتر ہوتا تو ما سبقونا الیہ، یہ لوگ ہم سے سبقت نہ کرتے، یہ پہل کر گئے، کیونکہ اچھی چیز تو پہلے ہمارے پاس آتی ہے، ہم پہل کرنے والے ہیں، تو ہم سے وہ لوگ سبقت کر گئے، اس کا مطلب یہ کہ اچھی چیز نہیں ہے، علیاذ باللہ۔ تو ولید ابن مغیرہ یہ کہنے لگا کہ میں مالدار، عمر میں بھی بڑا، نبوت اور رسالت کوئی اچھی چیز ہوتی تو مجھے ملتی، میرے پاس آتی۔ ابو جہل وہ یہ کہنے لگا کہ ہم نے بنو عبد مناف سے شرافت کے باب میں مقابلہ کیا کہ شریف کون، تو ہم لوگ گھوڑ دوڑ کے میدان کے گھوڑے بن کر رہ گئے، مطلب یہ کہ شرافت میں وہ آگے نکل گئے، ہم پیچھے رہ گئے، اور اب جا کر کے یہ لوگ یوں کہتے ہیں کہ ہم میں ایک نبی آیا ہے جو یوں کہتا ہے کہ مجھ پر وحی نازل ہوتی ہے، جبرائیل میرے پاس وحی لے کر آتے ہیں۔ اور کہنے لگا ابو جہل کہ ہم اس مدعی نبوت پر یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ ہمیں بھی ایسا نہ ملے جیسا ان کو ملا ہے، یعنی ہمیں بھی نبوت ملے، ہمیں بھی رسالت ملے، تب جا کر کے ہم ایمان لائیں گے۔ تو اس کے اعتبار سے اس کے جواب میں آیت نازل ہوئی ہے، وَإِذَا جَاءَتْهُمْ، جب ان کے پاس کوئی نشانی آتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہرگز ہم ایمان نہیں لائیں گے یہاں تک کہ ہم دیے جائیں۔ ابو جہل کہہ رہا ہے ہم دیے جائیں ایسا ہی جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اللہ کے رسول دیے گئے، یعنی ہمیں بھی نبوت ملے، ہمیں بھی رسالت ملے، ہم کو بھی منتخب کر لیا جائے،
تب جا کر کے ہم مانیں اور ہم ایمان لائیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ بہتر جانتے ہیں جہاں وہ اپنی رسالت کو رکھے، کون اس کے قابل ہے، کس کے اندر لیاقت ہے، کس کے اندر ایبیلٹی اور صلاحیت ہے، اللہ بہتر جانتے ہیں، اس کو منتخب کرتے ہیں اور اس کو رسول بناتے ہیں۔ ہر ایرے غیرے خیر نتھو کو رسول نہیں بنایا جاتا۔ سیصیب الذین، ان قریب پہنچے گی ان لوگوں کو جنہوں نے جرم کیا۔ کیا پہنچے گی؟ ذلت، رسوائی، اللہ کے یہاں رسوائی اور سخت عذاب، ان کی یہ سازشوں کی وجہ سے۔ آیت کے الفاظ، اگرچہ آیت کا نزول خاص لوگوں کے لیے ہوا ہو، العبرۃ بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، اعتبار جو ہے وہ عام الفاظ کا ہے، خاص سبب کا نہیں ہے۔ جیسے پہلی آیت میں آیت نازل ہوئی حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو جہل کے بعد میں، لیکن ان کے ساتھ خاص نہیں۔ رہتی دنیا تک تا صبح قیامت جو بھی کافر، مرتد یا مشرک اسلام میں آ جاتا ہے تو یوں سمجھ لو کہ وہ مردہ تھا، اس کو زندہ کر دیا، اور جو کفر میں رہے وہ گویا کہ اندھیرے میں ہیں، تاریکیوں میں پڑے ہوئے ہیں، وہ مردہ ہیں۔ تو مفسرین کا یہ اصول ہے کہ عام الفاظ کا اعتبار ہوتا ہے۔ آیت چاہے کسی خاص واقعے کے ماتحت نازل ہوئی ہو، لیکن وہ آیت صرف انسی واقعے کے ساتھ لگی نہیں رہے گی، وہ تا صبح قیامت چلتی رہے گی۔ تو اعتبار عموم الفاظ کا ہے، نہ کہ خاص سبب کا۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ۔